بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ طه، ہم نے آپ پر اے نبی یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جنہوں نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر آپ اے نبی اونچی بات کہیں تو وہ اللہ تو ہر ایک پوشیدگی کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہترین نام اللہ ہی کے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں صورتوں کے اول حروف مقطعات کی تفسیر پوری طرح بیان ہو چکی ہے، جسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گو یہ بھی مروی ہے کہ مراد طہ سے اے شخص ہے، کہتے ہیں کہ یہ نبطی کلمہ ہے، کوئی کہتا ہے محرب ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نماز میں ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے اور دوسرا اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی طہ، یعنی زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کریں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اے نبی اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت و تکلیف میں ڈال دیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن پر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے شروع کر دیا تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ لوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ پاک قرآن آپ کو اے نبی مشقت میں ڈالنے کو نہیں اترا، بلکہ یہ نیکوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے یہ ملا اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہو جاتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ ایک مرفوع صحیح حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائیں گے تو علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت اپنے تئیں رسیوں میں لٹکا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشقت اپنے اس کلام پاک کے ذریعے آسان کر دی اور فرمایا کہ یہ قرآن آپ کو اے نبی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس قدر آسانی سے پڑھا جائے اے نبی پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن شقاوت اور بدبختی کی چیز نہیں، بلکہ رحمت و نور و دلیل جنت ہے۔ یہ قرآن نیک لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تذکرہ، وعظ و ہدایت و رحمت ہے۔ اسے سن کر اللہ تعالیٰ کے نیک انجام بندے حلال و حرام سے واقف ہو جاتے ہیں اور اپنے دونوں جہان سنوار لیتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کے لیے آپ کے رب کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو ہر چیز کے خالق، مالک، رازق اور قادر ہیں، جنہوں نے زمین نیچی اور کثیف یعنی موٹی بنائی ہے اور جنہوں نے آسمان کو اونچا اور لطیف بنایا ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث امام ابن حاتم نے اسی آیت کی تفسیر میں وارد کی ہے، وہ رحمان اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس کی پوری تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلامتی بھرا طریقہ یہی ہے کہ آیات و احادیث صفات کو بطریق سلف صالحین ان کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہی مانا جائے، بغیر کیفیت طلبی کے اور بغیر تحریف و تشبیہ اور تعطیل و تمثیل کے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ اور قبضے میں ہیں اور ارادے اور چاہت تلے ہیں۔ وہی اللہ سب کے خالق، مالک، معبود برحق اور پالنہار ہیں۔ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی طرح کی شرکت نہیں۔
ساتویں زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے پھر زمین ہے، پھر اس کے نیچے پانی، اسی طرح مسلسل، پھر اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ہے جس کے دونوں بازو عرش تک ہیں، اس کے نیچے ہوا، خول اور ظلمت ہے، یہیں تک انسان کا علم ہے، باقی اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ظاہر و باطن، اونچی نیچی، چھوٹی بڑی سب کچھ جانتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں سے واقف ہے، جو بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ مخلوق کا علم اللہ کے پاس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا علم۔ سب کی پیدائش اور مار کر جلانا بھی اللہ کے نزدیک ایک شخص کی پیدائش اور اس کی موت کے بعد کی دوسری بار کی زندگی کے مثل ہے۔ آپ کے دل کے خیالات کو اور جو خیالات نہیں آتے اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ آج کے پوشیدہ اعمال کی خبر ہے، اور اللہ کو تو کل کیا پوشیدہ اعمال کریں گے ان کا بھی علم ہے۔ ارادہ ہی نہیں بلکہ وسوسے بھی اللہ پر ظاہر ہیں، کیے ہوئے عمل اور جو کریں گے وہ عمل سب اللہ پر ظاہر ہیں، وہی اللہ معبود برحق ہیں، اعلیٰ صفتیں اور بہترین نام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں اللہ کے پیارے ناموں اور بلند صفات کے متعلق حدیثیں گزر چکی ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ انہوں نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار دیں کیونکہ آپ پاک میدان طوا میں ہیں۔ اور اے موسیٰ، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں لائق عبادت، میرے سوا اور کوئی نہیں، آپ میری ہی عبادت کرتے رہیے اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم رکھیے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ اب اس کے یقین سے آپ کو کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ آپ اس مدت کو پورا کر چکے تھے جو آپ کے اور آپ کے خسر صاحب یعنی شعیب کے درمیان طے ہوئی تھی، اور آپ اپنی اہل کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، ابر چھایا ہوا تھا، ہر چند چقماق سے آگ نکالنا چاہا لیکن اس سے بالکل آگ نہ نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دائیں جانب کے پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی، تو بیوی صاحبہ سے فرمایا اس طرف آگ سی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک تاپ کر لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جو راستہ بھی بتلا دے، بہر صورت راستے کا پتہ یا آگ مل ہی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے درختوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم جوتیاں اتار دو۔
یا تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ آپ کی جوتیاں گدھے کے چمڑے کی تھیں، یا اس لیے کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسے کہ کعبے جانے کے وقت لوگ جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، یا اس لیے کہ اس بابرکت جگہ پر پاؤں پڑیں، اور بھی کئی ساری وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ طوا اس وادی کا نام تھا، یا یہ مطلب کہ اپنے قدم اس زمین سے ملا دو، یا یہ مطلب کہ یہ زمین کئی کئی بار پاک کی گئی ہے اور اس میں برکتیں بھر دی گئی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں، لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ الآیہ، یعنی میں نے اے موسیٰ آپ کو اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دنیا میں سے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے آپ کو ممتاز فرما رہا ہوں، اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے آپ کا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے آپ کو اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پسندیدہ کر کے آپ کو شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیا، اے اللہ مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ آپ کی طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا۔ اب آپ میری وحی کو کان لگا کر دھیان دے کر سنیے، میں ہی معبود اکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ یہی پہلا فریضہ ہے، آپ صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے، یا یہ مطلب کہ جب میں یاد آؤں نماز پڑھنا، جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سوتے میں یا بھول میں نماز کا وقت گزار دے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لے، اس کے سوا اور کفارہ نہیں۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، ممکن ہے میں اس کے وقت کے صحیح علم کو ظاہر نہ کروں۔ ایک قرات میں اخفیہ کے بعد من نفسی کے لفظ بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی اس کا علم بجز اپنے کسی کو نہیں دوں گا۔ پس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوا جسے قیامت کے قائم ہونے کا مقررہ وقت معلوم ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہو سکے تو خود میں اپنے سے بھی اسے چھپا دوں، لیکن رب سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں، چنانچہ یہ فرشتے سے پوشیدہ ہیں، انبیاء اس سے بے علم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی زمین و آسمان والوں میں سے سوائے رب واحد کے کوئی اور غیب دان نہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، قیامت زمین و آسمان پر بھاری پڑ رہی ہے، وہ اچانک آ جائے گی، یعنی اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک قرات میں اخفیہ ہے۔ رقا فرماتے ہیں، مجھے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے اسی طرح پڑھایا ہے، اس کے معنی ہے اظہرہا، اس دن ہر عامل اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ ذرہ برابر نیکی ہو خواہ بدی ہو، اپنے کرتوت کا بدلہ اس دن ضرور ملنا ہے۔ پس کسی کو بھی بے ایمان لوگ بہکا نہ دیں۔ قیامت کے منکر دنیا کے مفتون، مولا کے نافرمان، خواہش کے غلام کسی اللہ کے بندے کے اس پاک عقیدے میں اسے ڈھل مل نہ کرنے پائیں۔ اگر وہ اپنی چاہت میں کامیاب ہو گئے تو یہ غارت ہوا اور نقصان میں پڑا۔